9 سے لے کر آیت نمبر 18 تک، دوسرا حصہ آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 23 تک، چوتھا حصہ آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 27 تک، اور پانچواں حصہ 28 سے لے کر آخر تک ہے۔ پہلے 4 حصے مکمل ہو چکے ہیں، پانچواں حصہ ہم نے کل کے سبق میں شروع کیا اور یہ کہا کہ پانچویں حصے میں تخویف، زواجر، دلائل عقلیہ یہ بیان کیے جاتے ہیں، اور پھر واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا جاتا ہے ترغیب فی تبلیغ کے لیے۔ کچن کے دے واقعہ امی جگہ موبائل والا کچن تھے اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا ترغیب فی تبلیغ کے لیے، تبلیغ کی طرف شوق دلانے کے لیے کہ اگر تم لائٹ کہ اگر تم ڈرتے ہو تبلیغ کی راہ میں بڑی رکاوٹیں آتی ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں، لوگ مانتے نہیں ہیں، مشکلات ہے، مخالفین ہے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ اور میں اکیلا ہوں، لوگ مخالف زیادہ ہیں، گھر والے ہی میری بات نہیں مانتے، اپنے ہی میری بات نہیں مانتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بلایا جاتا ہے کہ اپنے بابا کو دیکھو، ابو الانبیاء اولو العزم پیغمبر علیہ السلام، دیکھیں جب انہوں نے بیان شروع کیا ان کا کتنا خلاف ہوا، گھر والوں کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے، یہاں تک کہ جتنے بھی لوگ تھے سب ان کے مخالف ہو گئے، باپ ہے، چچا ہے، رشتہ دار ہے، اپنے پرائے، پوری قوم ان کے مخالف ہو گئی۔ ابراہیم بابا کمرہ کی دی، ابراہیم بابا نہیں گھبرائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان کو اس کے لیے آگ میں بھی پھینکا گیا کہ توحید نہ بیان کریں، نہ آؤ کہ توحید نہ بیان کرے، ورنہ آگ میں پھینک دیے جاؤ گے، پھینک دیے گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام بیان سے نہیں ہٹے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسی توحید کے مسئلے کے لیے ہجرت بھی کی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نبی کریم کا ہر حکم مانا، توحید کے اعلیٰ درجے پر فائز پیغمبر علیہ السلام جو حکم اللہ نے دیا وہ انہوں نے پورا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام پر آئے ہوئے 7 امتحانات جو ہم نے سورۃ البقرہ میں ذکر کیے ہیں، تو ان میں سے ایک یہاں پر ذکر ہے۔ دیکھیے ابراہیم بابا کو علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیوی کو، اپنے معصوم بیٹے کو بیاباں میں چھوڑ دو، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا پانے کے لیے بیاباں میں چھوڑ دیا بغیر چھو چرا کیے۔ ایسے ہم نہیں کر سکتے آج، جیسا پیغمبروں نے کیا تھا، جیسے یہاں پر ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ نبی کریم فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور یاد کرو کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے ربا، اجعل هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا ٹھہراؤ اس گاؤں کو، آمناً امن والا، وجنبنی اور بچانا مجھے، وہ بنیا اور میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام کے عبادت کرے ہم درگاہوں کی۔
کہ عبادت کرے ہم درگاہوں کی۔ ذکر کیا ہے درگاہ کا، مکان کا، لیکن مراد اس سے مکین ہے، کیونکہ درگاہوں کی تو لوگ عبادت نہیں کرتے، درگاہ والے کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر تعبیر کی گئی ہے سبب کی مسبب سے۔ یہ جو درگاہیں ہوتی ہے تو یہ سبب ٹھہرتی ہے اس چیز کے لیے، شرک کے لیے۔ درگاہ کے اندر جا کر ہی پھر لوگ شرک شروع کرتے ہیں، درگاہیں ہی شرک کے اڈے ہوتے ہیں، شرک کے وجہ ہوتے ہیں، شرک کے اسباب ہوتے ہیں جہاں کئی بھی درگاہیں ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی درگاہیں جو بنی ہوتی تھی جہاں پر لوگ عبادت کرتے تھے مشرک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو توڑ دیا تھا، صحابہ کے ذریعے مسمار کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ کسی کے پیچھے خالد بن ولید کو بیٹھ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کے پیچھے کسی اور صحابی کو بیٹھ کے، کوئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کافی ایسی چیزیں ختم کر دی جس سے آگے لوگ شرک میں مبتلا ہو۔ انہی میں ایک درگاہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا، خفا تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر فرمایا میں یریحنی منزل خلیصہ، مجھے کون خوش کرے گا ذی الخلیصہ کو مسمار کر کے، ختم کر کے۔ یہ ایک مقام تھا، یہ لوگوں کی درگاہ کی، مشرکوں کی، یہاں پر وہ شرک کیا کرتے تھے بت رکھ کر۔ ایک صحابی ہے جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اس کو ختم کروں گا، میں آپ کو خوش کروں گا، لیکن میرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا، میرا دل ڈرتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میں گھوڑے پر سوار ہوا میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور مجھے دعا دی، اور جیسے میرا دل کسی نے ایسے بالکل مضبوط کر دیا ہو، دعا سے میرا دل مضبوط ہو گیا، اور ایسے مضبوط ہوا کہ پھر میں بغیر لگام کے گھوڑے پر بھی ایسے آزادانہ گھوما کرتا تھا۔ میں نے اپنے قبیلے سے 50 بندے لیے اور جا کر میں اس درگاہ کو، ذی الخلیصہ کو ویران کر دیا، مسمار کر دیا۔ جب واپس آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا کیا تم نے جریر؟ میں نے کہا یا رسول اللہ فجعلتہ کجمل الاجرب، میں نے اس کو خارشی اونٹ کی پیٹھ کی طرح کر دیا، کیونکہ خارشی اونٹ کی پیٹھ پر جب خارش لگتی ہے اس کے سارے بال جو ہوتے ہیں وہ چمڑا تک بھی اتر جاتا ہے، اس کی پیٹھ خراب ہو جاتی ہے، بالکل ننگی ہو جاتی ہے، وہ صاف ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اس کو بالکل خارشی اونٹ کی پیٹھ کی طرح کر دیا۔ فدعا لی ولاحمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے اور میرے احمد قبیلے کے لیے، جہاں سے میں نے 50 بندے لیے تھے، ہمارے لیے دعا کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مجھے کہا کہ تم میرے پاس جب آیا کرو بغیر اجازت کے آیا کرو، تمہیں کھلی اجازت ہے۔ مطلب میں جب جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے تو باقی صحابہ اجازت لے کر اندر جایا کرتے تھے، اور یہ ادب بھی ہوتا ہے بڑے کا، خاص کر اساتذہ کرام کا، علماء کا، کہ وہ جہاں کہیں پر بیٹھے ہو تو ان سے اجازت لے کر ان کے کمرے میں جایا جائے، ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، ان کے قیمتی اوقات میں ان کا وقت نہ خراب کیا جائے۔ تو کہتے ہیں مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جہاں کہیں بیٹھا ہوں تم میرے پاس ڈائریکٹ آیا کرنا، تم سے میرا وہ ختم ہو گیا، مطلب کہ اجازت لینا۔ یہ انعام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کس چیز کے طور پہ دیا؟ درگاہ کو ختم کرنے کے طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ انعام کے طور پر دیا، درگاہ کو ختم کرنے پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام درگاہوں کو ختم کر دیا کرتے تھے، ذات ہوتی اس کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ختم کیا تھا۔ ایسے باقی درگاہ بھی جتنے بھی تھے تو وہ ختم کر دیے تھے۔
صحابہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. سعودی عرب والوں نے بھی جب ان کی حکومت آئی خلافت عثمانیہ کے بعد جب ان کو یہ ملا حجاز جو مکہ مدینہ ہے، تو اس سے ہٹ کر ریاض یہاں پر جتنی بھی درگاہ بنے ہوئے تھے انہوں نے سارے مسمار کر دیے، ختم کر دیے. آج ان پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دینی مقامات ختم کر دیے تھے، درگاہیں ختم کر دی تھی، انہوں نے گنبدیں گرا دی تھی، ان کی اچھائی کو بھی برائی کے کانٹے میں ڈال دیے تھے. برائی تو چلو آج اگر وہاں پر کوئی ہوتی ہے اور وہ کرتے ہیں تو اس کو تو خوب اچالا جاتا ہے، لیکن ساتھ ان کی اچھائیوں کو بھی اچال دیا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ درگاہ کیوں ختم کیے تھے، انہوں نے درگاہ کیوں مسمار کیے تھے؟ تو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ ختم کیا کرتے تھے، اور یہ ہم لوگ نہیں کرتی، یہ حکومتیں کر سکتی ہیں. ان کی حکومت انہوں نے ختم کر دیے، شرک کے اڈے تھے انہوں نے ختم کر دیے. تو اس کو بھی کہتے ہیں وہ تو ختم کیا اور فلانوں کے جو ہے تو ہاتھوں کے پرنٹ لے لیے. میں نے کہا یہ تو صحیح غلط ہے، کسی کے ہاتھ کے پرنٹ، لیکن یہ شرک تو نہیں ہے نا، وہ تو شرک تھا، کفر تھا، تو وہ تو انہوں نے ختم کرنا تھا نا. اب یہ جو گناہ عیاشی ہے، فحاشی ہے، اللہ ان کو سدھارے، اللہ ان کو صحیح رستے پر لے کر آئے. لیکن کسی کے گناہ کو دیکھو اس کی نیکی کو بھی گناہ کے کاتے میں نہ ڈال دیا کریں، جو انہوں نے اچھائیاں کی اس کو بھی برا نہ کر دیا کریں. تو یہ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درگاہوں کو ختم کر دیا تھا اور اسی پر خوش ہوا کرتے تھے، کیونکہ درگاہیں وہ سبب بنتی ہے شرک کے لیے اور کفر کے لیے، گمراہی کے لیے. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، ربی میرے رب، بے شک ان درگاہوں نے گمراہ کیا زیادہ تر لوگوں میں سے، زیادہ تر کو لوگوں میں سے. تو درگاہیں اس پر میں نے بیان کیا کہ درگاہیں تو گمراہ نہیں کرتی، تو مطلب درگاہ جو ہے تو یہ سبب بنتے ہیں گمراہی کے لیے. یہاں پر لوگ جا کر ہی شرک شروع کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے سبب کو ذکر کیا، مسبب کو چھوڑ دیا. فمن تبعانی، تو وہ جس نے میری تابعداری کی، فإنہ منی، تو بے شک یہ مجھ میں سے ہے، مجھ سے ہے، ابراہیم بابا کی اولاد ہے. آج بھی اگر جو نبی کرم ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، توحید پر کھڑا ہوگا اور شرک کو رد کرے گا، توحید کا بیان کرے گا اور شرک کا جو ہے تو رد کرے گا، درگاہوں کو مسمار کرے گا، کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی وزیر، کوئی بھی حاکم، تو یہ ابراہیم علیہ السلام میں سے ہیں. یہ جس رنگ نسل سے بھی ہے، یہ جس قوم سے بھی ہے، لیکن یہ ابراہیم بابا کے نسل میں سے ہوا، ابراہیم بابا کی اولاد میں سے ہوا. پھر اگر یہ پختون ہے، پھر اگر یہ پنجابی ہے، پھر اگر یہ عربی ہے، یہ جو کوئی بھی ہے، توحید پر چلا اور شرک کو رد کیا، مبارک ہو، یہ ابراہیم بابا کی اولاد میں سے ہو گیا. وہ ابراہیم بابا جن کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہی ابراہیم بابا کی اولاد میں تم بھی ہو گئے. جو پیغمبروں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، یاد رکھیں دراصل وہی پیغمبروں کی اولاد ہوتے ہیں، وہی پیغمبروں کے آل ہوتے ہیں. اور جو پیغمبروں کی اپنی اولاد کیوں نہ ہو، لیکن جو کفر کرے، شرک کرے، تو قاعدہ اور قانون یہی ہے کہ باپ صحیح ہے لیکن بیٹا کفر کرے، شرک کرے، تو اس کو باپ کے میراث میں سے کچھ نہیں ملتا، باپ کا نام تک نہیں ملتا. وہ کافر اور باپ اس کا مسلمان ہے، باپ کا میراث اسے ملتا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے جو اپنی اولاد ہے پیغمبروں کی، لیکن وہ کفر کرے، شرک کرے، آج جو ان کی اپنی اولادیں ہیں، یہ بنی اسرائیل وغیرہ، یہ ابراہیم بابا کی اولاد میں سے ہے نا، اسرائیل یہودی جتنے بھی ہیں، لیکن وہ کفر کر رہی ہے، شرک کر رہے، وہ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اسی طرح باقی ظلم ستم کر رہے ہیں، تو وہ تو ابراہیم بابا کی اپنی اولاد نہیں ہے. ابراہیم بابا کی اولاد اب ہم ہیں، اسرائیل نہیں ہے. یا جو عرب ایسے ہیں جو شرک کرے، کفر کرے، غلط کام کرے، تو ابراہیم بابا کی اولاد نہیں ہے. ابراہیم بابا کی اولاد پھر ہم عجمی ہیں. پختون اور بنی اسرائیل، یہ عربی، یہ ویسے بھی ابراہیم بابا کی اولاد ہیں، یہ مطلب اس کے ذریعے بھی ہیں، سگے اولاد بھی ہیں، یہ ابراہیم بابا کی اولاد میں آتے ہیں. لیکن باقی اگر کوئی بھی قوم ہو، کسی قبیلے سے، جس قوم سے بھی تعلق رکھے اور ابراہیم بابا کے طریقے پر چلے، تو فإنہ منی، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے. وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ جو میری نافرمانی کرے، فَإِنَّكَ، تو بے شک آپ، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تو بخشنے والا ہے اور تو مہربان ہے. ابھی جب مسالم ہوتے
ہمارا درس تھا آج، وہاں پر بارش بھی تھی بہت زیادہ، لیکن پھر بھی درس دینا تھا کیونکہ آخری جمعہ ہے، پھر اس کے بعد دورہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ تو سورۃ المائدہ کو ختم کرنا تھا، تو اس میں آخری آیات میں ایک آخری آیت آتی ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کہ اگر آپ ان کو سزا دے تو بھی آپ کے بندے، اور اگر آپ ان کو بخش دے تو بھی آپ غفور عزیز الحکیم ہیں۔ اور یہاں پر یہ ابراہیم بابا اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس پر واقعہ ذکر کیا جاتا ہے ان آیتوں کے ساتھ جو متعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جب بدر کے اسارا یعنی قیدی لائے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو وزیروں سے پوچھا، ابوبکر سے اور عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سے پوچھا کہ ابوبکر تم بتاؤ ان قیدیوں کے ساتھ ہم کیا کریں؟ ابوبکر صدیق یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیونکہ ان کو تو ہم نے پکڑ لیا، یہ ہمارے قیدی ہے، ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کے ساتھ اچھائی کریں گے اور ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے تو ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم مالی مستحکم ہو جائیں گے، مالی طور پر مستحکم ہو جائیں گے، معاشی طور پر، اور دوسرا یہ ہوگا کہ ان پر ہمارا ایک طرح سے احسان ہوگا۔ تو عرب اور پختون قوم یہ کبھی کسی کا احسان نہیں بھولتے، عرب کبھی کسی کا احسان نہیں بھولتے۔ آپ نے ان کے داداؤں کے ساتھ احسان کیا، اب ان کو یاد کرے تو اسی وقت آپ کو ماتھے پر چومیں گے۔ تو ایک تو ہم نے ان کے ساتھ احسان کریں گے، تو جب احسان کریں گے تو اگر یہ قبول نہ بھی کرے اسلام تو ان کی اولاد اسلام ضرور قبول کر لے گی، لیکن اگر ہم ان کو مار دیتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں تو عرب پھر ایسے ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کا بدلہ بھی پھر ضرور لیتے ہیں، اور پختون بھی ایسے ہیں، 20 سال بعد وہ اپنا بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، لیکن لیں گے، انتقام چھوڑتے نہیں ہے کسی کو۔ اور عرب بھی، عرب تو پھر ٹاپ پر ہے، تو عرب بھی ایسے ہے کہ اگر ان کے ساتھ ہم کوئی غلط کام کریں گے تو اگر یہ تو مر جائیں گے، لیکن ان کی اولاد کے دلوں میں بھی ہمارے لیے یہ بغض رہے گا، جنہوں نے ہمارے باپوں کو مار دیا تھا تو ہم کیوں ایمان لے کر آئیں۔ ایسے ہوتا ہے ان کو، اگر وہ خود ایمان لائے گی لیکن دوسرا کام دیتا ہے، پیغور جس کو بولتے ہیں ہمارے پشتوں میں، پیغور ایک مصیبت بن جاتی ہے لوگوں کے لیے۔ اگر ہم ان کو معاف بھی کر دیں تو اگر ہم ان کو مارے تو پھر وہ عرب جو ہوتے ہیں ان کے لیے پھر ایک تانا بنتا ہے کہ دیکھو تمہارے باپ کو استعمال کر تو مفتی پیغمبر پر ایمان لائے، ان کے ساتھ ہی بن گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں، مالی معاشی طور پر مستحکم ہوں گے، اور ایک ان کی اولادیں بھی جو ہے تو ایمان لے آئے گی ہمارا احسان یاد کر کے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو پہلے تلوار سے سوچا کرتے تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر مرض کا علاج تلوار کو جو سمجھتے تھے، میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہر فتنے کا جڑ جو تلوار سے کاٹا کرتے تھے، ہر برائی کا جڑ جو ہے تلوار سے کاٹا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبیعت کے عین مطابق کہتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں تو کہتا ہوں کہ تلوار اتار لی جائے اور آپ اپنے چچا زادوں سے سر اتار لیں، ابو بکر اپنے بیٹے سے اور باقی لوگوں سے اپنے رشتے داروں سے سر اتار لیں، اور میں تلوار اٹھا کر اپنے رشتے داروں سے سر اتار دوں، ان کی گردنوں پر ان کے سروں کو نہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ بہت سخت ان کی وجہ سے وہ ہجرت پر مجبور ہو گئے تھے، مہاجر ہو گئے تھے، بہت تکلیفیں ان کی وجہ سے، یہ مکہ والوں کی وجہ سے لوگوں نے اٹھائی تھی، مسلمانوں نے اٹھائی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سارا کچھ یاد تھا، تو وہ وہی ان کا جواب یہی تھا کہ غیرت یہی ہے یا رسول اللہ کہ ہم ان کو مار دیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی سختیاں کی، بڑی زیادتیاں کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا کہ ابو بکر تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے، تمہاری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نبی کریم کو کہا تھا کہ وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، تو وہ جس نے میری تابعداری کی تو بے شک وہ مجھ میں سے ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ جو تابعداری کرے وہ تو میری اولاد میں ہے، میری اپنی سگی اولاد ہے تو وہ میری اولاد ہے، میری نہیں بھی ہے تو وہ واقعی میری اولاد ہے، لیکن جو میری نافرمانی کرے تو پھر بھی ان کو سزا مت دینا، خیر ہے ان کو بخش دینا۔ اسی طرح
عیسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے کہتے ہیں، آیت نمبر سورۃ المائدہ جو آج ہم نے ختم کی ہے، سورت ختم کی، آیت نمبر 118 میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں، اور ابوبکر تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے، جو اللہ سے کہتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر آپ سزا دیتے ہیں انہیں تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لهم، اور اگر آپ بخشتے ہیں انہیں تو بے شک آپ غالب اور حکمت والے ہیں۔ مطلب یہ کہ بخشیں گے آپ کمزوری کی وجہ سے نہیں اللہ، بلکہ آپ تو طاقتور غالب ذات ہیں، اس میں آپ کی کوئی حکمت ہوگی تو آپ بخش بھی سکتے ہیں، یعنی کہ بخشتے۔ اور عمر میری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی سی ہے، کیونکہ دیکھیے دونوں طرف ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام نے کسی کو نہیں کہا کہ تم غلط اور تم ٹھیک ہو، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کی مثالیں پیغمبروں کے ساتھ دی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں، اجتہاد کے بارے میں، ائمہ کرام کے بارے میں، کوئی پیغمبر کا ایک طریقہ لیتا ہے کوئی دوسرا لیتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا ہمیشہ سے صحابہ کے ساتھ کہ دونوں الگ الگ معاملے سے رخ سے بات کرتے تھے، لیکن آپ دونوں کو صحیح ٹھہرا دیتے تھے۔ آج کہتے حق صرف ایک کے پاس ہوگا، تو کہتے تمہاری مثال عمر نوح علیہ السلام کی سی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا سورہ نوح میں وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب تو نہ چھوڑنا زمین پر کافروں میں سے کوئی گھر آباد، اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، اگر آپ چھوڑتے ہیں بے شک اگر آپ چھوڑتے ہیں ان کو یذل عبادکا تو گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ پیدا نہیں کریں گے اور یہ پیدا نہیں کرتے مگر فاجر کافروں کو، اللہ ان کی اولاد بھی فاجر اور کافر ہوگی، ان کو ادھر ہی غرق کر دے، ان کو ادھر ہی تباہ کر دے، کوئی گھر بھی ان کا چھوڑنا نہیں۔ اور عمر میری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سی ہے، جو اللہ نبی کریم سے فرماتے ہیں سورہ یونس میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 88 میں ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم، اے میرے رب تباہی لے کر آنا ان پر، ان کے مالوں پر، واشدد على قلوبهم، اور سخت کر دے دل ان کے، تاکہ فلا یؤمنوا، تاکہ یہ ایمان نہ لائے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ دیکھ عذاب دردناک، اللہ ان کے دل سے سخت کر دے کہ ایمان لائے ہی نہ۔ اتنا تکایا تھا ان کافروں نے، فرعونیوں نے، کہ آخرکار موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا جیسے عمر نے کہا، اتنا تکایا تھا نوح علیہ السلام کو کافروں نے کہ بچے اور بوڑھے سب ان کو پتھروں سے مارتے تھے کہ آخر نوح علیہ السلام نے یہ کہا۔ اسی طرح یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر عمل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر کیا تھا، لیکن غلط کسی کو بھی نہیں کہا تھا، بلکہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں، زاویہ الگ الگ تھا، کوئی سامنے کے زاویے سے دیکھتے ہیں کوئی پیچھے کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ بھی کسی کے ساتھ کسی بات پر اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرا بندہ بھی غلط ہو، اپنے زاویے سے ٹھیک بات کر رہا ہوتا ہے، آپ اپنے زاویے سے ٹھیک بات کر رہے ہوتے ہیں، بس سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ دوسرے بندے کو بھی سمجھ جائیں اس کی نیت کیا ہے، اس کی مدعا کیا ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو ہے بخشنے والا، رحیم مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنتو، یہاں پر درگاہ، یہاں پر میرے اساتذہ کرام بہت پیارے پیارے واقعات درگاہوں کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح یہ درگاہیں بنی ہوتی ہے اور ان کے اندر کبھی کبھار کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کسی میں لوگوں نے کوتا دفنایا ہوتا ہے، تو کسی میں لوگوں نے کچھ بھی نہیں دفنایا، تو کئی قبریں کھودی جاتی ہے لیکن اندر سے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، کوئی کوتا قبر ہوتا ہے اور کوئی کیا اور کوئی کیا، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک ذریعہ بنا۔ بہت کم اصلی اولیاء کے قبر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ رب کریم گمنام کر دیتا ہے، گمنام کر دیتے ہیں، ان کی قبر اکثر گمنام ہوتی ہے، بہت کم ان کی اصلی صورت میں یا اصلی جگہ میں موجود ہوگی، اور اکثریت تو ان جاہل عوام نے جگہ جگہ ان کے پیسے بٹورنے کے لیے، مجاور بننے کے لیے جگہ جگہ انہوں نے قبریں بنا رکھی ہوتی ہیں۔ میں جہاں درس پر جاتی ہوں ہفتہ وار تو میرے ساتھ ہیبا جاتی ہے، کبھی کبھار تو پچھلے ہفتے کو جب ہم جا رہے تھے رستے میں جب ہم جاتے ہیں، میں نے کہا وہاں پر بریلیوں کا ذرا زیادہ علاقہ ہے، تو ایک سبز رنگ کی قبر اور رستے کے بیچوں بیچ بالکل، اور زیارت نہیں ہے نہ دروازہ کچھ، لیکن اس پر سب کپڑا وغیرہ ڈالا گیا، سب جھنڈے ہیں،
اور جالی اس کے ارد گرد لگی ہوئی ہے، تو رستے کے بیچ ہے بالکل۔ تو مجھے ہبا کہتی ہے کہ پپو یہ کیا ہے؟ میں کہتی ہوں نا جو ایسے ماحول میں رہتے ہیں نا ان کی زبان سے اللہ توحید خود بخود نکالتا ہے۔ وہ یہ کیا؟ میں نے کہا بیٹا میں اپنا کچھ پڑھ رہی تھی، سبق یاد کر رہی تھی۔ میں کو جلدی جلدی جواب دیتی، میں نے کہا یہ قبر ہے۔ کہتے اچھا تو یہ کس کی قبر ہے عجیب سی جو زندگی میں ساری؟ میں نے کہا یہ کسی شہید بابا کی قبر ہوگی۔ کہتے لو جی، شہید بابا کو لوگ اس طرح رستے میں دفنا دیتے ہیں؟ آپ بھی کیسی باتیں کرتی ہے؟ شہید بابا کو لوگ اچھی سی جگہ پہ دفناتے ہیں، ایسے رستے میں نہیں دفناتے۔ لوگ آنے جانے کا گزر کرو تو شہید ہو، جنہوں نے اپنے آپ سے کچھ ادھر کی چیز بنا رکھی ہے، مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے۔ اب وہ لگی ہوئی ہے بس اندر اندر کی باتیں مجھے پہ مسکرانے کا مجبور کر دیتی ہے کہ شکر ہے معاہدہ ہے۔ تو کہتے ہیں وہ سارے رستے گئے، کہتے نہیں یہ بابا نہیں ہے، بابا کو لوگ ایسی جگہوں پر نہیں دکھاتے، نہ ادھر کوئی قبر نہ ادھر کوئی قبر نہ ادھر کوئی قبر، یہ انہوں نے اپنے آپ سے کوئی قبر بنا رکھی ہے اور سب ٹکڑوں پر سے ڈال دی ہے، یہ قبر ہی نہیں ہے۔ پھر کہتی ہے تو یہ بابا لوگ جو ہے نا ان کو لوگ اپنے گھروں میں دفنا سکتے ہیں، اپنے مردوں کو لوگ اپنے گھروں میں دفنا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا۔ کہتے کیوں نہیں دفنا سکتے؟ میں نے کہا بیٹا ان کی قبرستان ہوتی ہے پھر وہ ان کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں، قبرستان میں دفناتے ہیں، میں جان چھوڑا رہتی ہوں وہ شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا ان کی قبرستان ہوتے تو ادھر دفناتے ہیں، کہتے گھر میں میں نے کہا پھر یہ جلاتے ہیں لوگوں کو۔ میں نے کہا قبریں پھر لوگوں کو گھروں میں جلاتی ہے؟ کہتے او اچھا 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 اچھا۔ پھر میں نے شاید اس کو کوئی اور بھی جواب دیا تھا لیکن وہ میرے ذہن سے اب نکل گیا۔ لیکن میں درگاہوں کی بات کر رہی تھی کہ ارد گرد ہر جگہ لوگوں نے بنا رکھی ہوتی ہے اور اسے جا جا کر مانگتے اور یہاں پر فلاح ولی اور یہاں پر فلاح ولی اور یہاں پر فلاح ولی ہے، تو ولی ہے تو وہ مانگنے کے لیے ہے کہ تم جا جا کر اس سے مانگو۔ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو ہے بخشش کرنے والا، رحیم مہربان ہے۔ ربنا اے میرے رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ اب اس واقعے کا بیان کیا جاتا ہے جب ابراہیم بابا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو حضرت حاجر بی بی کو چھوڑ دیا تھا بیاباں میں، جب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ یہودی یہاں پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے تفاسیر بھی صرف توپتے ہیں وہ بھی لکھ لیتے ہیں، جو صرف بس جو بھی ان کو ملے لیکن وہ لکھ لیتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے، اسرائیلیات ہے ساری کی ساری کہ حاجر بی بی جو تھی ان کا جب بیٹا ہوا سارا بی بی سے یہ برداشت نہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹی بیوی کا جو ہے تو بیٹا ہوا، میری اولاد نہیں ہے تو اس سے ابراہیم گھر سے نکال دو ورنہ میں اس کو مار دوں گی اور میں یہ کر دوں گی اور میں وہ کر دوں گی۔ تو یہ ساری باتیں سے فضول بکواس لکھتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم بابا نے بیوی سے ڈر کر سوچیے ذرا، واحد اعظم جو آگ میں کود جاتا ہے، آپ کا دل کا کوئی آخری کونا بھی اس بات مطلب شبہ بھی آ سکتا ہے اس بات کے لیے، ابراہیم بابا جو آگ میں کود سکتے ہیں، ابراہیم بابا اپنے گھر کے ماحول کو ایسا رکھیں گے؟ وہ ماں جن سے پیغمبر پیدا ہوئے تو وہ ماں ایسی ہوتی ہیں، سارا بیوی کی اولاد بھی پیغمبر اور حاجر بیوی کی اولاد بھی پیغمبر ہے، تو وہ ماں ایسی تنگ دل ہوگی؟ آپ سوچ سکتی ہیں نا، یعنی پیغمبروں کی ماں ہے وہ ایسی تنگ دل ہوگی جو پیغمبروں کو جنم دے، جو پیغمبروں کی تربیت کرے، جو پیغمبر کی بیوی ہو وہ ایسی ہوگی، جس کی نسل میں 1400 پیغمبر آئے تو وہ بیوی ایسی ہوگی۔ یہ ماننے والی بات، ماننے تو کیا میں کہتی ہوں یہودیوں کے منہ پر دے مارنے والی بات ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ذکر کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں میرے اساتذہ کرام فرماتے ہیں، وہ اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ دراصل یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ان کے سارے بھائی جو تھے تو وہ پیغمبر تھے 12 کے 12، لیکن وہ تو نہیں تھے، صرف یوسف علیہ السلام تو غالباً کے بنیامین بھی تھے، لیکن یہ باقی جو ہے سب کہتے ہیں یہ پیغمبر نہیں تھے کیونکہ ان سے قتل کا اقدام ہو چکا ہے، وہ بڑا گناہ ہو چکا ہے، جھوٹ وہ بول چکے ہیں، دھوکہ وہ کر چکے ہیں، پیغمبر ایسے نہیں ہوتے، پیغمبر کی اولاد ہے لیکن پیغمبر نہیں ہے۔ تو پھر یہ ان کو پیغمبر ثابت کرنے کے لیے اور پیغمبروں کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی دم لگا دیتے ہیں کہ نہیں ان پیغمبر سے بھی تو دیکھو یہ گناہ ہوتا ہے، ان پیغمبر سے بھی تو ہوا تھا، ان پیغمبر سے بھی تو ہوا تھا، سب پیغمبر گناہ کیا کرتے تھے اور وہ پیغمبر بھی ہوتے تھے، صرف یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ تو یہودی قصے وغیرہ لگا دیتے، ابراہیم بابا کے ساتھ بھی انہوں نے یہ لگا دی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، پھر تفاسیروں میں بھی لکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کے ڈر سے اور خوف سے کہ یہ میری بیوی کو کچھ کہنا دے اور میرے بیٹے کو نکال دیا تھا اور ان کو جا کر بیاباں میں چھوڑ دیا۔ یہ ظلم، اپنے چھوٹے بچے کو جن کو منتوں مرادوں سے مانگتے ہیں، ابراہیم بابا بوڑھے ہو چکے ہیں تقریباً، اور پہلی بیوی کی اولاد نہیں ہے، دوسری بیوی سے بیٹا ہوا، دودھ پیتا بچہ ہے کچھ دنوں کا یا کچھ مہینوں کا، صحیح علم تو اللہ کو ہوتا ہے کہ کتنے مہینوں کا تھا یا کتنے دنوں کا تھا، وہ تو تاریخ والے لکھ لیتے اتنا اتنا اتنا، لیکن دودھ پیتا تھا یہ ثابت ہے، مطلب
کم عمر تھے، بہت ہی دودھ پیتے تھے، تو چھوڑ دیا تھا وہاں پر۔ تو ابراہیم بابا ایسے نہیں تھے، ہاں چھوڑا تھا لیکن کن کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر۔ اگر اللہ کے حکم پر نہ تو پھر اللہ کو کہتے کیوں ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، سورہ حج میں انشاءاللہ اس کا پورا بیان آئے گا۔ حج میں بیان آئے گا کہ دراصل اللہ ربی کریم نے ان کو وہاں چھوڑنے کا اسی وجہ سے کہا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم بابا کی نسل کو آباد کرنا تھا، اور وہاں پر اللہ نے بیت اللہ کو آباد کرنا تھا۔ تو اللہ ربی کریم نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بھی لیا۔ دیکھیے اللہ کے امتحان کیسے کیسے ہوا کرتے ہیں، سوچئے، خوب سوچئے، اور پھر اپنے اوپر آئے ہوئے تکلیفوں کا موازنہ ان تکالیف سے کرے کہ آپ کا امتحان کیسا ہے۔ آپ چھوٹے بڑے اتنے چھوٹے سے معمولی سی تکلیف کے لیے، معمولی سے امتحان کے لیے آپ گھبرا جاتے ہو، آپ تردد کرنا شروع ہو جاتے ہو، فکر کرنا شروع ہو جاتے ہو، آپ ناکام ہونا شروع ہو جاتے ہو۔ نہیں سوچئے، بہت بڑے بڑے امتحان لوگوں پر آئے تھے، پیغمبروں پر آئے تھے، ہم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ تو اپنے تکلیفوں پر بھی شکر ادا کرے کہ الحمدللہ، بس اللہ یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی نفس کو اس کے استطاعت سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے جتنے امتحان ہیں اللہ ہم سب کو اس میں کامیاب کرے، سرفراز کرے، سرخرو ہو کر ان امتحانوں سے اللہ ہمیں نکال کر ہمارے درجات بلند کرے، ہمارے ساتھی اکرام، ہمارے ساتھی جتنے بھی ہیں۔ تو ابراہیم بابا نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو بیاباں میں جب چھوڑا تو اللہ ربی کریم کو فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ربنا اے میرے رب، انی اسکنت بے شک میں نے رہائش دی، من ذریتی اپنی اولاد کو، بواد ایک وادی میں، غیرہ ایک وادی میں، بغیر ذی زرعنا جو نہ کی فصل والی، عند بیتک المحرم تمہارے عزت والے گھر کے نزدیک، جہاں پر پھر بیت اللہ آباد ہوا۔ ربنا کس لیے میں نے یہ کیا؟ ربنا اے میرے رب تاکہ جاری کرے یہ نماز، وجعل افئدۃ من الناس تو ٹھہرانا لوگوں کے دل، تہوی الیہم کے شوق رکھے اس کی طرف، بیت اللہ کے لیے شوق رکھے۔ میں نے اپنے بچوں کو اس لیے، میں نے اپنے بیوی بچے کو اس لیے وہاں چھوڑا تاکہ وہاں تیرا گھر آباد ہو سکے، تاکہ وہاں پر لوگ نمازیں قائم کرے، تاکہ لوگ وہاں کے لیے شوق رکھے بار بار آنے کے لیے۔ یہ جائیں گے وہاں رہیں گے تو اس کے بعد ہی لوگ آئیں گے، اس کے بعد ہی لوگ آنا شروع ہوں گے۔ واقعہ بھی عجیب ہے۔ جب ابراہیم بابا نے دودھ پیتے بچے کو گود میں اٹھایا اور سارا بیوی حاضر بیوی سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، نہ بیوی پوچھتی ہے، پیغمبر کی بیوی ہے کہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ نہ ابراہیم بابا کچھ کہہ رہے، گم تم خاموش۔ سفر سے ہو رہا ہے آخر کار کے اب زمزم کا کنواں جہاں پر ہے صفا مروہ کے درمیان جنگل میں بیاباں ہے، بلکہ وہاں پر تو جنگل بھی نہیں ہوتے عرب میں، وہاں پر تو خشک ٹہنیاں ہوتی ہیں اور خشک ریتیلی زمینیں ہوتی ہیں۔ صفا مروہ کے درمیان خشک ریتیلی زمین پر چٹانوں میں بیوی کو اور چھوٹے سے معصوم بچے کو لا کر بٹھا دیا، ایک چھاگل پانی اور ایک ہفتے کی کھجوریں ساتھ میں دے دی، ان کو چھوڑ کر واپس روانہ ہو گئے۔ بیوی جب ایک گرد دیکھتی ہے نہ آدم ہے اور نہ آدم ذات ہے، نہ پانی ہے اور نہ خوراک ہے، نہ آبادی ہے۔ سوچیے آپ اس حالت میں جب سب کچھ وہاں پر رک جائے، اتنی آبادی بھی ہے، گھر بھی ہے، بلڈنگز بھی ہے، اور کوئی انسان وہاں پر نہ، اور ان بلڈنگز میں آپ اکیلے وہاں، آپ اپنے گھر میں اکیلے رہ سکتے ہیں، اکیلے آبادی میں بھی۔ آپ لڑکیاں وہ آپ سے چھوٹی عمر کی ہوتی ہوگی، اب ان کی لڑکیاں تو 14-15 سال کی، عربوں کی لڑکیاں، اور ان کی لڑکیاں تو بڑی ہو جاتی ہے اور شادی ہو جاتی ہے، پہلے ہی تو ان کا بچہ ہے نا، دودھ پیتا۔ کتنی ہوتی ہے لڑکی؟ بہادر آدمی کی بیوی تھی اور بہادر پیغمبر کی ماں تھی۔ جب ابراہیم بابا پھر گمسم خاموش روانہ ہو گئے، کوئی ان سے کچھ نہیں کہا۔ آخر بیوی پیچھے سے پوچھتی ہے اِلَىٰ مَن تَكِلُنَا یا ابراہیم لَيْسَ فِيهَا زَرْعٌ وَلَا مَاءٌ وَلَا نِيسٌ وَلَا زَادٌ، اِلَىٰ مَن تَكِلُنَا یا ابراہیم، مجھے اور میرے بچے کو کس کے پاس چھوڑ دیا اے ابراہیم؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ لَيْسَ فِيهَا زَرْعٌ وَلَا مَاءٌ وَلَا نِيسٌ وَلَا زَادٌ، یہاں پر نہ تو فصل ہے نہ پانی ہے،
ना कोई आदमजात है और ना खुराक है। हमारे इब्राहिम बाबा पीछे मुड़कर नहीं देखते। बहादुर बीवी फिर से पुकारती है, इला मन तकिलुना या इब्राहिम, ए इब्राहिम हमें किसके पास छोड़ दिया। यहाँ तो ना आदमजात है, ना पानी है, ना खुराक है और ना कोई फसल है। इब्राहिम बाबा पीछे नहीं देखते। तीसरी बार फिर बहादुर माँ पूछती है, इला मन तकिलुना या इब्राहिम, लैसा फिहा ज़रुन वला माउन वला नीसुम वला ज़ादुन, हमें किसके सहारे छोड़ दिया ए इब्राहिम। इब्राहिम बाबा नहीं देखते। पीछे मुड़कर देखा तो नामे वफा डूब जाएगा। पीछे मुड़कर देखा और मासूम बच्चे को और बीवी को देखा तो सब कुछ खत्म हो जाना था। रुखसती का मुकाम महबूबों को छोड़ना आसान तो नहीं होता अल्लाह की रजा के लिए, बिल्कुल भी नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का को छोड़कर जा रहे थे, आसान लम्हा तो नहीं था। इब्राहिम बाबा मुड़कर नहीं देखे, कमजोर लम्हे की इज्जत में नहीं आना चाहते। आखिर बीवी होशियार थी, पैगंबर की बीवी थी, होशियार ना होती तो क्या होती, बादशाह की बेटी थी, शहजादी थी। पीछे से उसको अचानक ख्याल आता है कि इब्राहिम ऐसे तो कुछ नहीं कर सकता, जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। आखिर में मजबूत और मुस्तहकम आवाज में पीछे से पूछती है, अल्लाहु अमरना बिहाजा या इब्राहिम, अल्लाहु अमरुका बिहाजा या इब्राहिम, क्या तुम्हें अल्लाह ने इस काम के करने का हुक्म दिया ए इब्राहिम। इब्राहिम बाबा आखिरी बार पीछे मुड़कर देखते हैं, अल्लाहु अमरना बिहाजा, अल्लाह ने मुझे ये करने का हुक्म दिया। बहादुर बीवी आगे से कहती है, जाए फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। जब तुम हमें अल्लाह के पास छोड़कर जा रहे हो, अल्लाह के हुक्म पर छोड़कर जा रहे हो, अल्लाह के सहारे छोड़कर जा रहे हो, फिर हमें अल्लाह जाया नहीं करेगा, फिर अल्लाह हमें खराब नहीं करेगा। इब्राहिम बाबा रुखसत हो जाते हैं। फिर आगे का वाकया तो आपको पता है कि क्या होता है जब बच्चा भूख से बेहाल हो जाता है और माँ तड़पती हुई माँ एक चक्कर काटती है, वहां से दूसरा चक्कर काटती है, उतर कर तेजी से उतरती है, फिर दूसरा चक्कर आराम से काटती है, फिर तेजी से उतरती है, फिर चक्कर काटती है। एक जगह दूसरी जगह बच्चा तड़प रहा है, भूख से रो रहा है, कुछ पानी पीने को पानी नहीं है, खाने को कोई चीज नहीं मिलती। और फिर लंबा वाकया हम सारा सूरे बकरा में पढ़ चुके हैं, लेकिन आखिरकार सब्र का फल किस चीज के तौर पे निकलता है, इनाम कैसे मिलता है। अब समसम के तौर पर ऐसा इनाम मिलता है जो जारी चश्मा आज तक जारी है, जो कयामत तक जारी रहेगा। ऐसा फल मिलता है सब्र का, ऐसा फल मिलता है इस बहादुर औरत को सब्र का, शोहर से जुदाई का, तन्हा रहने का, अल्लाह का हुक्म मानने का, अल्लाह के फैसले पर सब्र का। क्या बेज़मज़म जैसी चीज उसको मिलती है। ऐसे पानी जो ना खराब होता है, ऐसा पानी जो सेहत है, ऐसा पानी जो बरकतें है, जो रहमतें है, जिसमें सारा कुछ ही है, वो पानी निकलता है इस्माइल अलैहिस्सलाम के मौजज़े के तौर पर इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए। तो फरमाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती, मैं वैसे तो नहीं कहती, मुझे इब्राहिम बाबा बड़े पसंद है। तब मैंने सूरह यूसुफ के वाक़े में कहा था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में, कि वाक़या तो बेहतरीन, सारे वाक़यात बेहतरीन है, लेकिन ईमान को ताज़ा करने वाला वाक़या और बेहतरीन किस्सा अगर आप कहे, इनकी आवाम के बकौल ना किस्सा नहीं तो वाक़या होता है, कहे तो फिर तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है, फिर तो वो मूसा अलैहिस्सलाम का है। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअना, ए मेरे रब बेशक मैंने छोड़ा अपनी औलाद को एक वादी में जो ना है फसल वाला, तेरे इज्जत वाले घर के करीब। रब्बना हमारे रब लियुकीमुस्सलाता, ताकि जारी करे ये नमाज, फजला फिदतम मिनन्नासी तहवी इलैहिम, तो ठहराना लोगों के दिल के शौक करे इस मुकाम के लिए। आज हमारे दिल तड़प जाते हैं शौक से कि हम जाए बैतुल्लाह को देखे, हम जाए बैतुल्लाह को चूमे, हम जाए बैतुल्लाह के सामने रोए, करता है ना हमारा दिल। दुआ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, वर्ज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून, और खुराक देना इनको मेवों में से ताकि ये शुक्र अदा करें। रब्बना, आज वहाँ पर मेवे भी खत्म नहीं थे, अपना कोई मेवा वहाँ पर इतना उगता नहीं है सिवाय खजूर और जैतूनों की या इक्का दुक्का,
میوے سے آتے ہر موسم میں، ہر موسم کے میوے پڑے ہوتے ہیں۔ ربنا انکا تعلم ما نخفی، اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے وہ جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن اور وہ جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء اور نہیں چھپتی اللہ پر کوئی چیز زمینوں میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمانوں میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، حمد ہے اللہ کے لیے وہ ذات جس نے بخشا مجھے بڑھاپے میں اسماعیل کو، جگر کے ٹکڑے کو، اور وہی جگر کا ٹکڑا اس پر ایک امتحان بھی اور بھی باقی ہے جب یہ جوان ہوگا۔ وَإِسْحَاقَ اور اسحاق علیہ السلام، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک رب میرا لازمن دعاؤں کو سنتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ذرا انتظار کرو، ذرا صبر کرو، دعائیں رد نہیں کی جاتی، قبول ہوتی ہے۔ اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر جو دل ہے نا، اس کے اندر جو بات ہے وہ بھی اللہ پر ایسے ہی آیا ہے جیسے کھلا روشن دل، اور جو تم ظاہر کرتے ہو تو وہ بھی اللہ کو بالکل آیا ہے۔ چھپی اور ظاہر کوئی چیز اللہ کے لیے چھپی ہی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے لیے ممکن ناممکن، یہ باتیں صرف ہمارے لیے ہوتی ہے۔ اللہ قبول کرتا ہے دعائیں، تھوڑا انتظار کرو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب ٹھہرانا مجھے مقیم الصلاۃ کہ میں نمازوں کو جاری کروں، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی۔ دیکھیں ابراہیم بابا اپنی اولاد کے لیے کتنی پیاری دعائیں مانگتے ہیں۔ پہلے بھی گزرا تھا سورہ بقرہ میں کہ اللہ میری اولاد کو بھی دین کے پیغمبر بنانا، پیشوا بنانا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں اللہ میرے بیٹے کو آفیسر لگانا، ڈی سی لگانا، ایس سی لگانا، آرمی میں کوئی اچھا سا عہدہ دینا، میرے بیٹے کو خوب سارے پیسے دینا، خوب سارا مال دینا جہاں سے بھی دینا، لیکن دینا۔ دیکھیے دین کی دعائیں بچوں کے لیے مانگا کرے، دنیا قسمت سے مل جاتی ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب ٹھہرانا مجھے نمازوں کو جاری کرنے والا اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعائی، اے میرے رب اور قبول کرنا تو میری دعا۔ ربنا اغفر لی، اے میرے رب بخش دے مجھے، ولوالدی اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور مومنوں کو اس دن جب ہوگا حساب کتاب۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا ہے ابراہیم علیہ السلام، قربان جاؤں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا اور یاد کرو کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرے رب ٹھہرانے اس گاؤں کو امن والا، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ اور بچانا مجھے اور میری اولاد کو کہ ہم عبادت کرے درگاہوں کی۔ آمین۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک ان درگاہوں نے گمراہ کیا زیادہ تر لوگوں میں سے۔ فمن تبعانی تو وہ جو میری تابعداری کرے، فإنہ منی تو بے شک وہ مجھ میں سے ہے، ومن عصانی اور وہ جو میری نافرمانی کرے، فإنک غفور الرحیم تو بے شک تو ہے بخشنے والا مہربان۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب یقیناً میں نے رہائش دی اپنی اولاد کو ایک وادی میں جو نہ ہے فصل والی، اندا بیتک المحرم تیرے عزت والے گھر کے پاس۔ ربنا اے میرے رب، اے ہمارے رب لیقیموا الصلاۃ تاکہ یہ جاری کرے نماز، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم تو ٹھہرانا لوگوں کے دل کے شوق رکھے اس مقام کا، وارزقہم من الثمرات اور رزق دینا ان کو میووں میں سے، لعلہم یشکرون تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ ربنا اے میرے رب، اے ہمارے رب، انکا بے شک تو تعلم جانتا ہے، ما نخفی وہ جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن اور وہ جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء اور نہیں چھپتی اللہ پر کوئی بھی چیز زمینوں میں اور نہ آسمانوں میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، حمد اللہ کے لیے ہے وہ ذات جس نے بخشا مجھے بڑھاپے میں اسماعیل کو اور اسحاق کو۔
ان ربی لسمیع الدعا، بے شک رب میرا دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ہے میرے رب ٹھہرانا مجھے نمازوں کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، رب بنائے ہمارے رب، وتقبل دعائی، اور قبول کرو ہماری دعا۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش تو مجھے، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین، اور مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، اس دن میں جب ہوگا حساب کتاب، جب قائم ہوگا حساب کتاب۔ آمین یا رب العالمین یا الہ۔ آمین۔